دوستو، نارتھ کوریا دنیا کا ایک پراسرار ملک جہاں انسانی حقوق جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہاں پر لوگوں کی زندگی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں کا کرتا دھرتا ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر کم جونگ ان۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہاں کے قوانین تو عقل سے بالاتر ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر انٹرنیٹ تک میسر نہیں، یعنی سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر یا سرچ اپلیکیشن جیسی کوئی چیز موجود نہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کوئی بھی شخص ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ نارتھ کوریا کا شمار دنیا کے غریب ممالک میں کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کی آرمی امریکہ جیسی سپر پاور رکھنے والے ملک کی آرمی کے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے، اور کم جونگ امریکن پریزیڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا نظر آتا ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جس نے امریکہ کا گرنے والا ڈرون واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، حالانکہ اتنی جرأت آج تک کسی ملک نے نہیں کی۔ نارتھ کوریا کے لوگ صرف وہی کچھ کرتے ہیں جو اس ملک کی گورنمنٹ چاہتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب 2011 میں کم جونگ ان کا باپ کم جونگ il مرا تو اس نے پورے ملک کے لوگوں پر رونا فرض کر دیا اور یہ آرڈر دیے کہ اگر کوئی شخص نہ رویا تو اسے 3 مہینے قید بامشقت دی جائے گی، اور اس کے باپ کی موت کے دن کسی بھی شخص کو کوئی بھی خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ تو کوئی شخص اپنی سالگرہ منا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور خوشی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں پر کس قدر ظالمانہ قانون زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اگر کسی شخص سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کم جونگ ان اپنے باپ کی موت کے بعد نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر بھی بنا اور ملٹری کا ہیڈ بھی، اور وہ بھی بنا کسی ملٹری ٹریننگ کے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں کم جونگ ان نے اپنے ہی سگے چچا جو نارتھ کوریا کا آرمی جنرل تھا اس پر ملک کی غداری کا الزام لگایا اور اسے موت کی سزا سنا دی۔ پھر دسمبر 2013 میں اس کے چچا کو پاؤں کے بل بٹھا کر اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا۔ عالمی دنیا میں اس کے قتل کی خبر بہت وائرل ہوئی اور کم جونگ ان پر سوالات بھی اٹھائے گئے۔ موت کے بعد اس شخص کی فیملی نے جب اس کی لاش مانگی تو گورنمنٹ نے اس کی سر کٹی ہوئی لاش دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ملک ایک جیل نما قید ہے جہاں لوگ مجبوراً اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس ملک سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں نارتھ کوریا کی ٹیم نے بھی حصہ لیا اور یہ 32ویں نمبر پر آئی، لیکن نارتھ کورین گورنمنٹ نے اپنی عوام کو بتایا کہ وہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں، کہ اس قوم نے یہ بات مان بھی لی، کیونکہ نارتھ کوریا کے اندر صرف 3 ٹی وی چینلز ہیں جن پر اس ملک کی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، اور اس پر صرف وہی خبریں چلتی ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے، پھر چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ لوگ باہر کی دنیا سے رابطے میں نہیں ہیں۔ اس ملک میں نہ تو انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی کوئی سوشل میڈیا۔ یہ لوگ باہر کی دنیا سے بالکل لا تعلق اور بے خبر ہیں۔ اس ملک کے اندر باقی ممالک کی طرح ڈیموکریسی ہے، لیکن صرف نام کی۔ تمام لوگ ووٹ صرف اسی خاندان کو دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ 1994 میں جب کم جونگ کا دادا کم ٹو سم مر گیا تھا جو اس وقت ملک کا صدر تھا، اور آج 27 سال گزرنے کے بعد بھی یہی اس ملک کا صدر ہے، لیکن مردہ حالت میں۔ اس کے دادا کی باڈی کو ایک شیشے کے تابوت میں بند کر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس ملک کا کیلنڈر بھی کم جونگ ان کے دادا کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوا تھا، یعنی اس وقت نارتھ کوریا میں سال 2021 نہیں بلکہ سال 110 چل رہا ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، یہ دراصل لا دین ہیں
اور اس ملک کے اندر کسی بھی طرح کی مذہبی تعلیمات پھیلانے پر سخت سزا کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں ایک کرسچن عورت جو لوگوں میں بائبل بانٹ رہی تھی، اسے گرفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی۔ دوستو، نارتھ کوریا میں آپ کو سڑکیں بالکل سنسان ملیں گی کیونکہ یہاں کوئی گاڑی لے ہی نہیں سکتا، یعنی 1000 لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس گاڑی موجود ہوگی۔ یہاں کی سڑکیں بچے کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں کے ڈکٹیٹر کم جونگ ان یا اس کی گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی شخص کچھ بولتا یا لکھتا ہوا پکڑا جائے تو یہ ایک کرمنل ہے اور اسے اس کے کرائم کے مطابق سزا دی جائے گی، اور اگر کوئی شخص جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا صرف اس مجرم کو نہیں بلکہ مجرم کی آنے والی 3 نسلوں کو دی جاتی ہے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ اگر دادا نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا اس کے بیٹے اور پھر اس کے پوتے کو بھی دی جائے گی۔ اس ملک کے ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کم جونگ ان اور اس کی فیملی کا بیج لگائے، اور صرف یہی نہیں، سڑکوں پر ہر 2 سے 3 کلومیٹر کے بعد کم جونگ ان کے باپ اور دادا کے اسٹیچو فکس کیے گئے ہیں جن کو نقصان پہنچانے پر وہ شخص مجرم کہلائے گا اور سزا کا حقدار ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔